السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ قسط نمبر 20، حصہ اول، استنبول۔ کہتے ہیں کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں صرف 3 چیزیں۔ کوئی انسان محبت کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، اور کوئی شے امید دلانے کے لیے۔ ٹام بورڈٹ۔ سرمائی بادل چاروں اطراف سے تیرتے ہوئے آسمان پہ جمع ہو رہے تھے، عین اس کے سر کے اوپر۔ وہ گردن اونچی اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی، طویل سیڑھیوں کے وسط میں بیٹھی، گھٹنے میں لائے ان پہ جامنے فائل رکھے مالا کی پشت پہ زینے اونچے ہو کے مڑ جاتے تھے۔ ہر زینہ مختلف رنگ کا تھا، سرخ، زرد، فیروزی، نیلا۔ یہ بلد کی مشہور رنگ برنگی سیڑھیاں تھیں، 2 پتھریلی دیواروں کے درمیان بنی سیڑھیاں۔ اوپر تار سے رنگین لالٹین لٹک رہے تھے۔ یہاں عموماً سیاحوں کا رش ہوتا تھا، آج بھی اوپر نیچے دائیں بائیں لوگ ان پہ پوز کر کے تصاویر بنوا رہے تھے۔ البتہ بادلوں کے اکٹھے ہوتے ہی رش ماند پڑنے لگا۔ ماہر کے دن کی طویل داستان سننے کے لیے انہیں یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ واپس آفس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ آج کے دن کیف میں گوسپ اور افواہیں عروج پہ تھیں۔ اس وقت وہ کافی لینے قریبی کیفے کی طرف گیا تھا۔ وہ زینوں کے رنگ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان پر کتنے لوگوں کی تکلیفوں کا رنگ تھا۔ بلد کے رنگ برنگی عمارتوں کے درمیان واپس آ کے مالا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اس جگہ کو بہت مس کیا تھا۔ مالا کے ماہر بیکی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، اور وہ شہر کا ایک بہت پوش علاقہ تھا جہاں عمرا، روزہ اور سفارتی اہلکار بستے تھے۔ لیکن بلد کی پتھریلی گلیوں، رنگین عمارتوں اور پر رونق کیفیز میں عام زندگی کی خوشبو قہوے اور قہقوں کے درمیان سے کہیں اٹھتی تھی، اور اس خوشبو جیسا کچھ نہ تھا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں یہ فائل رکھ لوں گی؟ وہ نیچے گلی کی سمت سے آتا دکھائی دیا، یوں کہ ہاتھ میں 2 پیپر کپ تھے، تو مالا کی خفگی واپس آ گئی۔ تم نے سنا نہیں جو میں نے بتایا کہ سوزی بیکری کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ ایک گرم کپ مالا کو تھمایا اور دوسرا لیے مالا کے زینے پر دوسری طرف آ بیٹھا۔ وہ دونوں ایک ہی زینے پر مخالف دیواروں سے ٹیک لگائے یوں بیٹھے تھے کہ درمیان میں 7-8 فٹ کا رنگین فاصلہ تھا۔ سوزین کچھ غلط کرنے جا رہی تھی، مگر تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا۔ تم اپنے بھائی کو کھو دو گے ماہر۔ میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں، وہ بچا رہا ہوں جو بچا سکتا ہوں۔ اوپر سے 2 چینی خد و خال کے سیاہ تیز قدموں سے اترتے نیچے آئے اور ان کے درمیانی خلا کو کاٹتے ہوئے گزر گئے۔ تم کسی دوسرے طریقے سے بھی بیکری کو بچا سکتے تھے، وہ تمہارے نام تھی، مجھے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بیربل میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ مالا اپنی آواز سے جھلکتی پریشانی چھپا نہیں سکی۔ ہر بات میں میرا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں ہوتا مالا، میں تمہیں واقعی یہ بیکری دینا چاہتا تھا، یہ تمہارا خواب تھا، اور تمہاری وجہ سے میری بیکری کا خواب چکنا چور ہوا، وغیرہ وغیرہ والی جسٹیفیکیشن مجھے مت دو۔ تمہیں معلوم ہے میں یہ بات نہیں مانوں گی۔ پھر گرم کپ ہونٹوں سے لگایا، تازہ کافی، چینی اور دودھ کا مناسب توازن، بلد کی رنگین خوشبو اور بارش سے پہلے کا موسم، اس کی خفگی جیسے خود بخود ہلکی ہونے لگی۔ اگر تم یہ رکھ لو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ ماہر نے کہنے کے بعد گھونٹ بھرا مسکراہٹ سمٹی، ماتھے پر لکیریں ابھرے۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں کافی پسند نہیں آئی، اس نے پہلے ہی ٹوک دیا۔ ایک تو اس کے کافی سنوبس والے تاثرات وہ الفاظ میں ڈھلنے سے پہلے ہی پہچان جاتی تھی۔ ماہر فرید اس وقت کشمالہ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس نے بدقت اس کافی کی شان میں بہت کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ بینز اچھی کوالٹی کے نہیں تھے، نہ ہی ان کا روسٹ اس کے معیار کے مطابق تھا۔ وہ متوقع بارش کے باعث زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس کیفے پہ سمجھوتا کر لیا، لیکن آئندہ وہ یہاں کافی نہیں لے گا۔ اس نے ذہن میں اس کیفے کو ان تمام کیفیز کی لسٹ میں ڈال لیا جنہیں وہ کینسل کرتا آیا تھا۔ تم نے بیربل کو بتایا ہے اس بارے میں؟ ابھی نہیں۔ وہ گردن اٹھائے لالٹین دیکھ رہا تھا جو ہوا سے جھولنے لگے تھے۔ ماہر نے سرمئی کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھ سکیں گے، وہ جانتا تھا۔ وہ مجھے ایک ویلن سمجھے گا، میں نے پہلے اس کے اپارٹمنٹ پہ قبضہ کیا، پھر اس کی بیکری پہ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ تم سوزی کے بغض میں بھول رہے ہو کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جو اس عمل سے ہرٹ ہوگا۔ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ مالا آنکھوں کی پتلیاں سکور کے چند لمحوں سے دیکھی گئی۔ یعنی تم سوزین کے ارادے کو ناکام کرنے کے لیے مجھے استعمال کر ہی چکے ہو، تو اب ہر جگہ یہی کہو گے کہ بیکری تو میں نے مالا کو دے دی ہے؟ بالکل۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا، کپ اب زینے پہ رکھ دیا تھا۔ اوکے، وہ کچھ دیر بعد سوچ کے بولی۔ اوکے کیا؟ میں بیکری کو رکھنے پہ تیار ہوں۔ اب کے ماہر نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ اگر میں نے نہ رکھی تو تم کسی اور کو بیچ دو گے؟ بیربل کے سامنے بری میں بن چکی ہوں، اس لیے ٹھیک ہے، میں جب تک یہاں ہوں اس بیکری کا خیال رکھوں گی جیسے اسے اون کرتی ہوں۔
کچھ تھا جو ماہر کے دل میں چپ گیا. جب تک تم یہاں ہو. ہاں ہماری ڈیل ہوئی تھی نا 2 ماہ کی. مالا نے کلائی پہ بندی اسمارٹ واچ دیکھی. اور 2 ماہ مکمل ہونے میں چند دن ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی. وہ رکی اور اضافہ کیا بدر کو لے کر، جیسے وہ ماہر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ تب تک اسے بدر مل جائے گا. آسمان پہ بادل زور سے گرجے، لیکن ماہر نے گردن نہیں اٹھائی. وہ اسے دیکھ رہا تھا. حقیقت اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. تم کیا واقعی چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے ماہر، یہی طے ہوا تھا. میں جانے سے پہلے بیکری تمہیں واپس کر دوں گی. یہ فائل تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مالا نے کھڑے ہوتے ہوئے فائل اس کی جانب بڑھائی. وہ اپنا کپ اٹھایا، دھیرے سے اٹھا اور دوسرے ہاتھ سے فائل تھامنے. ایک دم سے بلد کی سیڑھیاں اور وہ تمام عمارت بے رنگ ہو گئی تھی، سیاہ سفید سرمئی پھیکی، اس کے اپارٹمنٹ کے جیسے، مالا کے پودوں کے آنے سے پہلے والی کیف کی عمارت کے جیسے. یہ طے تھا کہ وہ چلی جائے گی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید پیچیدہ بنا دے گا. جب سب طے تھا تو حیرت کس بات کی؟ ملال کیسا؟ تمہیں یاد ہے نا تم نے کرمزی عمارت کے لیے آرٹ ورک بنانا تھا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ زینے اتر رہے تھے، اور وہ ہر اس وجہ کو یاد کر رہا تھا جس سے وہ اسے اس شہر میں روک سکے. میں اس پہ کام کر رہی ہوں. مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ آرٹسٹ اگر خاموشی سے بیٹھا ہو تب بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ رائٹرز کے بارے میں کہتے ہیں. وہ بے ساختہ ہنسی. ماہر نے گلی میں قدم رکھتے ہی ٹریش کین میں اپنا بھرا ہوا کپ خاموشی سے گرا دیا. ٹریش کین کے دھانے پر 2 بلیاں ڈھٹائی سے کھڑی تھی، انہیں دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی. رائٹرز سے یاد آیا، زیاد ملا تھا آج مجھے. کشمالہ چونک کے اس کی طرف گھومی. زیاد؟ کیوں؟ کہاں؟ خطرے کی گھنٹی دور کہیں بجنے لگی تھی. وہ میرا تعاقب کر رہا تھا. ایک جگہ بالآخر سامنے آیا اور اس نے مجھے وہ دھمکی یاد کروائی جو اس نے کئی سال پہلے مجھے دی تھی، مجھے قتل کرنے کی دھمکی. وہ زخمی سا مسکرایا تھا. اس مسکراہٹ میں بے پرواہی بھی تھی. مگر وہ اس دن مجھے ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے. زیاد نہیں بدلے گا مالا. کشمالہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. وہ رو رہا تھا. مجھے لگا وہ واقعی شاید کوئی ایک امید. اس نے سر جھٹکا. کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ ماہر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا. نہیں نہیں، آف کورس مجھے تمہارا یقین ہے. میں بس حیران ہوں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم زیاد کو جاننے کے باوجود اس کے ایول پن کی انتہا پہ یقین نہیں کرتی. تمہیں لگتا ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمیشہ تمہیں غلط ثابت کرے گا. فی الحال تو تم غلط ثابت ہوئے ہو. آلیان کے معاملے میں پہلے تم اس کی موجودگی سے انکاری تھے، اور اب میں تم پہ اس پہ فوکس نہیں کر رہے. ماہر کی بات اسے زور سے لگی تھی. زیاد کی حد کیا ہو سکتی تھی؟ مالک فرید اسے باور کروا چکے تھے، اسی لیے موضوع بدل دیا. تم نے آلیان کی ماں کو اس کے بارے میں کیوں بتایا؟ وہ دونوں گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اوپر بادلوں کا رنگ گہرا ہو رہا تھا. وہ مسلسل مجھے ستا رہا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ اسے ستایا جائے، ڈیفینسو کی بجائے اوفینسو ہو کے کھیلا جائے. اور وہ تمہیں کس طرح ستا رہا تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ میرا راز نہیں تھا. نہ میں اسے بنا تصدیق کے کسی کو بتا سکتی ہوں. وہ مالک صاحب کی بات تھی، ان کو بتا دی. قصہ ختم. پھر رک کے غور سے ماہر کو دیکھا. اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مالک صاحب سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے. ماہر فرید نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے. جامنی فائل ایک ہاتھ میں تھی. وعدہ؟ میں مالک سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا. خوش؟ مالا نے اطمینان سے سر کو جنبش دی اور ایک قدم آگے بڑھا دیے. تمہیں سوزین کو کنفرنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی تک جیسے بیکری والے معاملے پہ نہ خوش تھی. وہ بہت وقت لگا رہی تھی میرے خوش آمدوں میں، میرے ساتھ اپنا اچھا تعلق استوار کرنے میں. میں چاہتا تھا حالات فاسٹ فارورڈ ہو جائیں اور جلدی خود کو ایکسپوز کر دے. تمہارے اس عمل سے بیربل تم سے مزید بددل ہوگا. میرے اس عمل سے سوزین خود کو ایکسپوز کرے گی. وہ دونوں گول پتھروں والی گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ماہر کی آواز مدھم ہو رہی تھی. نیلے کوٹ میں ملبوس سوزین تیز تیز قدموں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی. اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں پانی. لوگ شادی کے بعد نہیں بدلتے، جو وہ ہوتے ہیں مزید وہی بنتے جاتے ہیں. اس نے بیربل سے شادی صرف اس کی دولت کے لیے کی ہے. اسے وہ ساری دولت چاہیے، کمپنی میں حصہ بھی، بیکری بھی. سوزی نے ڈرائیو کرتے ہوئے چہرہ دائیں جانے موڑا. سڑک کنارے بیکری کی عمارت دکھائی دی. بلائنڈز بند تھے اور دروازے پہ کلوزڈ کا سائن لگا تھا. آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی اور پیشانی کی رگیں تن گئی. جس چیز کو ہم اپنی طاقت بناتے ہیں اسی کے چاہنے والے ہماری طرف کھینچ کے آتے ہیں. بیربل نے اپنی شخصیت کو ہمیشہ پیسے سے سجایا ہے. اس کی طرف جو بھی کھینچے گا وہ عمارت کا چاہنے والا ہوگا. اور میں سوزی کو جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو بیربل کی
کسی دوسری خوبی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہو۔ سوزین دھاڑ سے دروازہ کھول کے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ بیربل بیڈ کے کنارے لیٹا موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ چونک کے اسے دیکھا جس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ چونکا وہ دولت کے لیے آئی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی نقب لگانے کی کوشش کرے گی۔ میرے اس عمل نے چیزوں کو صرف فاسٹ فارورڈ کیا ہے تاکہ ان کا ہنی مون فیس ختم ہو اور حقیقت سامنے آئے۔ بیربل بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا اور سوزین ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی کانوں سے نوچ کے ایئر رنگس اتار رہی تھی۔ ساتھ ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا پہلا قدم تھا مجھے شیشے میں اتارنا تاکہ بیربل اس سے خوش ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکی۔ اب وہ اپنا پینترا بدلے گی اور بیربل کو میرے خلاف کرے گی۔ میں نے صرف اسے اپنے خلاف بولنے کی وجہ تھمائی ہے۔ وہ اسٹول پہ بیٹھی بیربل کی طرف رخ کیے بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ سنگھار میز کے آئینے میں بیربل کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ٹاکسک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے پارٹنرز کے سامنے اس کے قریبی چاہنے والوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور کمزور مرد وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو چپ چاپ سنتے ہیں۔ اب یہ بیربل کا امتحان ہے، اسی لیے میں نے تمہیں کہا نا، میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ جو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا۔ بیربل خاموشی سے سنتا، ایک ہاتھ سے کن پٹی سہلا رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ لائبریری میں مقدس خاموشی پھیلی تھی۔ میزوں پہ جگہ جگہ سبز روشنی والے لیمپس چلے تھے۔ چند نوجوان کتابیں کھولے ان میں غلط دکھائی دیتے تھے، جیسے کوئی گروپ سٹڈی چل رہی ہو۔ ایسے میں آلیان اپنی مخصوص میز پہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے اسکرین کو بیزاری سے اوپر سکرول کر رہا تھا۔ بوڑھے کی ٹوپی سر پہ ڈال رکھی تھی جس سے سنہری بال جھلکتے تھے اور ماتھے پہ اکتاہٹ بھرے بل تھے۔ دفتن وہ چونکا۔ اسکرین پہ نیا پیغام ابھرا تھا۔ آلیان نے رک کے پڑھا، پھر کنپٹی کی رگیں تن گئی۔ مجھے کشمالا نے بتایا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، کیا یہ درست ہے؟ میں استنبول میں ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جواب دو۔ کبیرہ سادان کا میسج اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی، چند گہرے سانس لے کے خود کو جیسے ٹھنڈا کیا، پھر موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نہیں ہٹی تھی۔ ہیلو، کیا کہا ہے تم نے کبیرہ سے میرے بارے میں؟ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ یہی کہ تم ان کے بیٹے ہو، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم سرکار کے نام سے اس فیلڈ میں بہت مشہور ہو۔ کیا انہوں نے تمہیں تلاش کر لیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، وہ بھی تو اس انڈسٹری کی بہت پرانی کلائنٹ ہے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے مائی ڈیئر کزن۔ وہ جیسے محظوظ ہو رہی تھی۔ چند لمحے لائن پہ صرف آلیان کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں نگینا تھی جو مر چکی ہے۔ نگینا تمہاری ماں نہیں تھی، وہ ماؤں سے ان کے بچے چھیننے والی عورت تھی۔ مالا ٹھہری۔ ویسے کیا کرتی تھی ان بچوں کا؟ مجھے آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا۔ تم مجھ سے سوال پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو مالا۔ آلیان کی ٹون بدل گئی۔ اس عورت کو بتاؤ کہ تم نے اسے جھوٹ بولا ہے اور اس کو میرے پیچھے سے ہٹاؤ، ورنہ کیا میرے بیٹے کو مار دو گے جس کو کئی ماہ سے سنبھال کے بیٹھے ہو؟ آلیان چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر جب بولا تو اس کی آواز قدرے پرسکون تھی۔ صرف تمہارا بیٹا تمہاری کمزوری نہیں، اگر تم کبیرہ کو فون نہیں کر سکتی ہو تو میں بھی پاکستان بہت سے لوگوں کو کال گھما سکتا ہوں۔ تمہارے رشتہ دار اور خاندان والے پہلے ہی تمہارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ تم ایک مغربی ملک میں رہتی ہو۔ کشمالا اپارٹمنٹ کے اوپن کچن میں فریج کے سامنے کھڑی کچھ نکال رہی تھی، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ آلیان کے ان الفاظ پہ وہ بالکل منجمد ہو گئی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی، باہر اسے ڈراپ کر کے اپنے اپارٹمنٹ چلا گیا تھا۔ سوچو، اگر میں تمہارے خاندان میں یہ مشہور کر دوں کہ تم باہر کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو تو تمہاری ریپوٹیشن کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ وہ شاید مسکرا رہا تھا۔ والا نے زور سے جمے ہوئے مٹروں کا پیکٹ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھا۔ اور کوئی تمہاری بات پہ کیوں یقین کرے گا آلیان؟ صرف بات؟ میں ثبوت بھیجوں گا نا۔ تمہاری اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جاتے ہوئے کوئی تصویر، ماہر کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں تمہاری تصویر۔ سوچو میں اگر یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں، تھوڑی بہت مشہور تو تم ہو، ایک آدھا اسکینڈل تو بن ہی جائے گا جب دنیا کو معلوم ہوگا کہ تم اور ماہر ایک چھت تلے رہتے ہو۔ کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ کشمالا کا ہاتھ جمے ہوئے پیکٹ پہ تھا، وہ ٹھہر گیا، چونکی تھی وہ۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو آلیان؟ کیا مطلب؟ یہی کہ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہتی ہوں، یہ جان کے تم نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے یہ سوال غیر متوقع تھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ تم نے مجھے مایوس کیا ہے مالا، اتنا عرصہ ماہر فرید سے دشمنی نبھائی
اور پھر اسی کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنا قبول کر لیا۔ خیر، میرا اپروول تمہیں نہیں چاہیے، لیکن تمہارے خاندان والے، 4 کے گاؤں والے سب کیا کہیں گے؟ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ خاندان والے کبیرہ بیگم کے کھوئے ہوئے بیٹے کے ملنے کی خبر پہ زیادہ فوکس کریں گے، اس لیے جو کہنا ہے کہہ دو، مارا کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے کال کاٹ کے موبائل نیچے کیا اور مسکرا کے چاروں طرف نگاہیں دھرائیں۔ وہ ماہر کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہتی تھی، وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ دونوں کی چھت مختلف تھی، لیکن آلیان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا آلیان کے جاسوسی نیٹ ورک میں بھی جھول تھا، اس کے جنات یا اس کے انسان، وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ کوئی کتنا بڑا سرکار ہی کیوں نہ بن جائے، وہ سب کچھ نہیں جان سکتا، اور بالآخر کشوالا مبین کے ہاتھوں میں اس کی کمزوری آ گئی تھی۔ مالا کی آلیان سے گفتگو سے پہلے ماہر نے اسے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اتارا تھا۔ وہ اتر کے اوپر چلے گئی اور وہ کار میں بیٹھا کچھ دیر چند ضروری کالز کرتا رہا، پھر فرنٹ سیٹ پہ رکھی جامنی فائل اٹھائی اور خود بھی اندر چلایا۔ مطلوبہ فلور کی راہداری زرد لیمپ سے نیم روشن تھی اور ماہر کے اپارٹمنٹ کے سامنے گارڈ مستعد کھڑا تھا۔ وہ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ میں فائل تھامے لفٹ سے باہر نکلا اور اپارٹمنٹ کی جانب آیا۔ وہ آج مجھے ملا ہے زیاد سلطان، دھمکی دے رہا تھا، میں پولیس کی ایک کار کو تمہارے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ چنگیز حسب توقع سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میرے گارڈز بھی موجود ہیں۔ اس نے گارڈ کو سر کے خم سے سلام کیا اور دوسرے کے کی پیڈ پہ کوڈ پنچ کرنے لگا۔ بیپ بیپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے کی کلک۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، حلال کی ہے اور مالا کی۔ ایک نظر ساتھ والے اپارٹمنٹ کے بند دروازے پہ ڈالی۔ کیا تم یہ چیک کر سکتے ہو کہ زیاد واقعی اس ملک میں کسی سرکاری اسائنمنٹ پہ آیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے ہینڈلر سے بات کی جا سکتی ہے، صرف وہی اس کو باز رکھ سکتی ہے۔ یہ چیک کرنا مشکل ہوگا، ناممکن نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ رابطہ منقطع ہوا تو ماہر اندر داخل ہوا۔ جوتے اتارے، اپارٹمنٹ میں سناٹا تھا، البتہ وہ جانتا تھا آگے کس قسم کا منظر اس کا منتظر ہوگا۔ سرمئی کوٹ اتار کے تہہ کر کے بازو پہ ڈالا، ایسے کہ جامنی فائل اس کے اندر چھپ گئی۔ پھر آگے آیا۔ لاؤنج کی ساری بتیاں روشن تھیں اور سیاہ صوفوں پر بیربل اور سوزین بیٹھے اسے آتے دیکھ رہے تھے۔ سوزین کا چہرہ اب سرخ نہیں تھا، بلکہ وہ چبھتی نظروں سے اس کے استقبال میں بیٹھی تھی بیربل کے ساتھ۔ بیربل کا چہرہ سوزی سے مختلف تھا، اس کی نگاہیں ماہر سے ملی تو وہ دیکھ سکتا تھا کہ ان میں کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا تم لوگ ڈنر کے لیے میرا انتظار کر رہے ہو؟ میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب آپ ہم سے بات کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ٹھہر گیا، سینے پر بازو لپیٹے، وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور رہی تھی۔ بیربل بھی زخمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور واپس آیا، ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور کوٹ ساتھ رکھ دیا، ایسے کہ فائل اس کے اندر ڈھکی رہی۔ تم نے بیکری بیچ دی؟ بیربل کی ملامت بھری نظریں اس پہ جمی تھی۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری چیز تھی، بیچ دی، کوئی پرابلم ہے کیا؟ سوزی نے مٹھی میں صوفے کی مخمل کو بھینچا اور ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بیربل نے اس کی مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ تم نے شادی سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ لیونگ روم میں سناٹا سا گیا۔ تم نے شادی کر کے مجھے اطلاع دی تھی کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تھا اور تم اس کو لینے میں بااختیار تھے، ایسے ہی بیکری میری ملکیت تھی۔ سینے پہ انگلی سے دستک تھی، اسے بیچنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ بیربل کی آنکھوں میں کرچیاں ابھری۔ ہر چیز تمہاری ہی ہوتی ہے ماہر، کمپنی بھی، شیئرز بھی، میرے باپ کی محبت بھی، لیکن کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھ سے مشورہ کیا جاتا؟ ماہر نے نامحسوس انداز میں ہاتھ طے شدہ کوٹ پہ رکھ دیا، چہرے کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہر چیز تمہیں تمہارے وقت پہ مل گئی تھی۔ رہی بیکری تو اگر تمہیں یاد ہو، اس میں انویسٹمنٹ میں نے کی تھی، اس کے خسارے کئی دفعہ میں نے برداشت کیے، اس کا پروفٹ میں نے کبھی وصول نہیں کیا۔ بہت سال تمہارے کہے یا بنا کہے میں تمہیں پیسے دیتا رہا، جس کا میں نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ آج اگر مجھے ضرورت تھی اور میں نے وہ بیکری بیچ دی جو میری ملکیت تھی، جس کے تمام سٹاف کو تم فائر کر چکے تھے، جس کو چلانے میں تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جو کئی دن سے خالی پڑی تھی، تو کیا تم اس بات میں مجھ سے خفا ہو گئے؟ مشورہ ماہر، مشورہ بھی نہیں کیا تم نے مجھ سے؟ بیربل کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور پلکیں گیلے۔ کیا تم انکار کر دیتے؟ بیربل نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ کیوں کیا، مجھے پیسوں کی ضرورت۔ تم نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، میں شبنم سے پوچھ چکا ہوں۔ ماہر کا ہاتھ طے شدہ کوٹ پہ دباؤ دیے ہوئے تھا جب بیربل بولا، تم نے بیکری مالا کے نام کی ہے گفٹ۔
کوٹ پر رکھا ماہر کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا. سوزین کو سمجھنے میں چند لمحے لگے اور پھر اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے اتر آئے. آپ آپ کیسے اتنی پرائم لوکیشن کسی کو گفٹ؟ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں. ماہر نے تنبیہ ہاتھ اٹھایا. حالانکہ اپنے بھائی سے پہلے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. اب وہ پیچھے ہو کے بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بازو سینے پہ لپیٹ لیے. اس کی نگاہیں اب ایک بھائی سے دوسرے بھائی تک ٹینس بال کی طرح سفر کر رہی تھی. میں مالا کا مقروض تھا، اس کی بیکری کا خواب میری وجہ سے چکنا چور ہوا تھا. کم سے کم میں اس کے لیے یہی کر سکتا تھا اور تم اسے بند کر چکے تھے. بات یہ نہیں ہے کہ میری بیکری فلاپ تھی یا میں سارے عملے کو فائر کر چکا تھا. بات یہ ہے ماہر کہ تم مجھ سے پوچھ سکتے تھے، مجھے بتا سکتے تھے. میں نے اس نے ساتھ بیٹھی بیوی کی طرف اشارہ کیا. سوزی سے وعدہ کر لیا تھا وہ امانت اسے دینے کا. یعنی تم بیکری چلانے میں مزید انٹرسٹڈ نہیں تھے؟ گڈ. بربل لب بھینچے ملال سے اسے دیکھے گیا. میں اس خوش فہمی میں تھا کہ تم کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹ واپس نہیں مانگو گے، لیکن نہیں. ماہر بے کو سارے حساب یاد ہیں. تم ہمیشہ کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں میری دولت کے پیچھے ہے. اس واقعے کے بعد میں کیا سوچوں گا کہ اصل میں کون میری دولت کے پیچھے ہے؟ ماہر کے ماتھے پر بل پڑے، ہونٹ کھلے کچھ سخت کہنے کے لیے، پھر نگاہ سوزی پر پڑی. وہ زیر لب مسکرا رہی تھی، باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے جو آمنے سامنے تھے. ماہر نے گہری سانس لی، بہت کچھ اپنے اندر دھکیلا، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، طے شدہ کوٹ اٹھایا اور ہاتھ اٹھ کھڑا ہوا. جو چیز میرے نام پہ ہے اسے بیچنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے. البتہ میری بہت ساری پراپرٹی تمہارے نام ہے، یقیناً تمہارے وکیل سوری بیوی نے اب تک تمہیں آگاہ کر دیا ہوگا. تم جب چاہو اس میں سے کچھ بھی بیچ کے سوزی کو دے سکتی ہو، کیونکہ سوزی کو مہنگے تحفے پسند ہیں. گڈ نائٹ. ماہر وہ خفکی سے بولا تھا، لیکن ماہر کوٹ اور فائل لے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس کا دروازہ بند ہوتے ہی سوزین اس کی طرف گھومی. تمہارے بھائی نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی قیمتی جگہ اپنی اس پرانی محبوبہ کو گفٹ کر دی. وہ جگہ تمہاری تھی بیربل. کاغذات میں بے شک اس کا نام ہو، لیکن اتنے برس اس پر محنت تم نے کی تھی. پھر وہ کیسے؟ وہ دھیمی آواز میں تیز رفتار سے بولی جا رہی تھی اور بیربل ٹیک لگائے بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا. اس کے سر میں درد کی ٹی سے اٹھنے لگی. اس صبح وہ اپنا ایک پارسل وصول کرنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لابی تک آئی تھی جب مرمری دیوار میں نصب لفٹس میں سے ایک دروازے کھلے. اندر سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کے کشمالہ کے قدم وہیں جم گئے. پھر وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی. بیربل فرید اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. گریبان میں اٹکے سن گلاسز اتار کے کھولتا ہوا وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل دیکھتا داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا. بیربل سنو، رکو. وہ عین اس کے سامنے آئی تو وہ چونک کے رکا. پھر مالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا. سن گلاسز آنکھوں پر لگا کے تاثرات چھپا لیے، لیکن ان تاثرات کو دیکھ چکی تھی. بیربل پلیز میری بات سنو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. بیربل نے جواب نہیں دیا. وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا. کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ بیربل جواب دیے بنا چلتا گیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ لابی کے وسط میں کھڑی زور سے بولی تھی. چند گردنیں اس کی طرف مڑی، تادیبی نظریں اٹھی. بیربل بھی رک گیا، پلٹ کے اسے دیکھا، پھر سن گلاسز اتاری تو چہرہ سنجیدہ تھا. قدم قدم چلتا واپس اس کے قریب آیا. تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے مالا، میں جانتا ہوں ہم سب مہرے ہیں. ماہر بے کی شطرنج کی بساط پہ وہ جس کو جب چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. ایسی بات نہیں ہے بھی، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے لیے پروٹیکٹیو ہے. بیربل کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری. نفی میں سر ہلایا. ماہر بے کو صرف ایک چیز سے محبت ہے، پیسے سے. اب تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو. مانا کہ تمہیں اس کے فیصلے سے دکھ پہنچا ہے، تمہاری جگہ میں بھی ہوئی تو مجھے بھی پہنچتا. بلکہ میں تو تھی. یاد ہے اوشن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور مجھے بھی یاد ہے مالا کہ میں نے کئی برس پہلے تمہیں پیشکش کی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو اور ہم اس بیکری کو مل کے چلائیں. میں واقعی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں. اس نے گردن دائیں بائیں ہلائی. اس طرح نہیں. میں جو کچھ بھی کہہ لوں تمہاری بدگمانی ابھی دور نہیں کر سکتی. اس وقت تمہاری نظر میں ولن ہوں، لیکن اتنا سن لو کہ میں نے وہ بیکری قبول نہیں کی. میں نے ماہر سے اس کی فائل بھی نہیں لی. میں جلد یا بدیر تم لوگوں کی زندگیوں سے نکل جاؤں گی، لیکن اگر میں اس کو نہ لیتی تو ماہر شاید کسی اور کو بیچ دیتا. سو جب تک میں یہاں ہوں میں کسی امانت کی طرح اس کا خیال رکھوں گی اور جانے سے پہلے تمہارے حوالے کروں گی اسے. یہ بیکری تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، چاہے کاغذ پہ نام ماہر کا ہو یا مالا کا. بیربل کی آنکھوں پہ زخمی سا تاثر ابھرا. اس نے سن گلاسز واپس لگائے. مجھے بیکری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مالا، یہ تمہیں مبارک ہو.
ماہر صرف تمہارے لیے پوزیسو ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ ماہر کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، وہ درشٹی سے کہتے آگے بڑھ گیا۔ مالا نے افسوس اسے جاتے دیکھا، بہت سا فاصلہ تھا جو ان کے درمیان آ گیا تھا۔ اف ماہر اف۔ اگلے 2 دن بیربل کی ماہر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اوقات میں گھر آتے تھے جب دوسرا موجود نہ ہوتا تھا، یا کم از کم سامنے نہ ہوتا۔ حلال زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہی فیضی خانم الگ سہمی ہوئی تھی۔ گھر کے ماحول میں مسلسل ایک تناؤ کی کیفیت تھی۔ صرف ایک سوزی تھی جو ریلیکس سی کھا پی رہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، یہاں باہر گھوم رہی تھی۔ اس کے اوپر سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اب اسے کسی قسم کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ کھل کے کھیل سکتی تھی۔ ماہر سے بیربل کی ملاقات تیسرے دن ہسپتال میں ہوئی۔ عبد المالک فرید کا کلینکل ٹرائل ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر جدید آلات سے لیس ہسپتال تھا، جس کے عمارت میں جگہ جگہ دیوار گیر شیشے استعمال کیے گئے تھے۔ جس ہال میں مالک فرید کو رکھا گیا تھا، اس کے شیشے کی دیوار ایک زین سے سن روم میں کھلتی تھی۔ یہ اوپن ٹو سکائی سن روم تھا۔ اس کی چھت شیشے کی تھی اور اس میں بہت سے پودے رکھے گئے تھے۔ جگہ جگہ کین کے آرام دہ کاؤچ رکھے تھے جن پر مریضوں کے اٹینڈنٹ اور فیملیز بیٹھ کے شیشے کی دیوار کے پار اپنے مریض کو دیکھ سکتے تھے۔ ماہر اور بیربل 2 کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پار قطار میں بیڈ دکھائی دیتے تھے۔ ہر بیڈ پر ایک مریض لیٹا تھا، اس کو نالیوں کے ذریعے آئی وی بیگ میں ایک پانی کی طرح شفاف رنگ کی دوا لگی تھی۔ مالک فرید اینک آنکھوں پہ لگائے موبائل پہ جھکے تھے، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے یا شاید جان بوجھ کے انہیں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ماہر نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ چھوٹے گھنگرالے بالوں والا بیربل آنکھوں پہ سن گلاسز جمائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بتاؤ گے یا فیصلے پہ عمل کرنے کے بعد؟ بیربل نے چشمہ اتار کے نیچے رکھا، نگاہیں سامنے جمی رہی۔ میں سوزین کی لا فرم میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ ماہر کے ابر استجاب سے اٹھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا۔ اور اس کے لیے میں اپنی کچھ پراپرٹی بیچنے لگا ہوں۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کبھی کسی لا اسکول نہیں گئے؟ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرا وکیل ہونا ضروری نہیں ہے، میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ ہم چند اچھے لائرز ہائر کریں گے اور باقی معاملات سوزین دیکھے گی۔ ہم مل کے لا فرم کو چلائیں گے۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے بظاہر سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اس شہر کی پہلی لا فرم ہوگی جس کا مالک وکیل نہیں ہوگا۔ میں اپنا ریسرچ کر چکا ہوں، بہت سے لا فرمز کے مالک وکیل نہیں ہوتے۔ یہ ریسرچ تمہاری بیوی نے لکھا ہوگا یقیناً۔ بیربل نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ تم میرے اور اس کے رشتے کو قبول کرنے میں وقت لو گے، لیکن نہیں، تم وقت لینا ہی نہیں چاہتے۔ تم اس رشتے کو سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہو گے کیونکہ تم ایک کنٹرول فریک ہو ماہر، اور تمہیں میرا انڈیپینڈنٹ ہونا اور تمہارے کنٹرول سے نکل جانا بے چین کر رہا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی پہ فوکس کرو اور مجھے اور سوزان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ میں کب کا تم لوگوں کو تمہارے حال پہ چھوڑ چکا ہوں؟ تمہاری جو مرضی کرو۔ مجھے پیپرز چاہیے، اس کاٹیج کا جو تم نے میرے نام پہ لے رکھا ہے، میں اسے بیچنے لگا ہوں۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ ماہر نے شیشے کے پار مالک فرید کو دیکھتے ہوئے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کل میرا وکیل پیپرز تمہارے حوالے کر دے گا۔ شوق سے بیچے اس گھر کو، بلکہ اپنے نام کی گئی ہر چیز کو۔ جب وہ تمہیں کنگال کر کے چھوڑ جائے تو میرے پاس آ جانا، میں یہی ہوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ وٹ ایور۔ وہ آگے بڑھ گیا اور شیشے کی دیوار کے قریب آ کھڑا ہوا جہاں زارا کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں عبد المالک فرید پہ جمی تھی جو اب قدرے اکتاہٹ سے پہلو بدل رہے تھے۔ تکلیف کے آثار ہر مریض کے چہرے پر تھے، چاہے اسے پلیسبو لگ رہا تھا یا اصل دوا۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ قریب آیا تو زارا نے پوچھا۔ کندھوں پر شال لپیٹے وہ گلابی ہوتی ناک اور گیلی آنکھوں سے مالک فرید کو دیکھ رہی تھی۔ شال سے اس کے آدھے بال چھپ گئے تھے، میک اپ بھی نہیں کر رکھا تھا، وہ اداس تھی۔ ہم اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے زارا، تم دعا کرو، وہ نرمی سے بولا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحے وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے رہے۔ اسی پل ماہر کی کلائی پر بندھی گھڑی تھر تھرانے لگی۔ ماہر نے موبائل نکالا۔ گرین آئیز کالنگ۔ زارا کی نگاہ بھی اسکرین پہ جھکی۔ ماہر، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو کیا تم کچھ دیر یہاں رک سکتے ہو؟ فون 2 گھنٹوں کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے زارا کو دیکھا۔ اصل میں کبھی بھی بابا کے علاج کا حصہ نہیں بنی تھی، تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہو۔ آج پہلی دفعہ میں ان کو یوں ایک دوا لگتے ہوئے تکلیف میں دیکھ رہی ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آنسو اس کے پلکوں پہ اٹکے تھے، انگلیاں کسی بھی قسم کی انگوٹھی سے خالی تھی۔ ایک گرد سا تھا جو ماہر کے دل کو بوجھل کرنے لگا۔ میں یہی ہوں،
ڈونٹ وری. اس کی تسلی پہ زارا مسکرا دی اور سامنے دیکھنے لگی. کیا کچھ ارجنٹ ہے مالا؟ کال بیک کی بجائے اس کی انگلیاں میسج ٹائپ کرنے لگی. چند لمحے بعد وہی جواب موصول ہوا تھا. نو، بائی مسٹیک. وہ چند لمحے مالا کے میسج کو دیکھی گیا. اگر کوئی اہم بات ہوتی تو وہ 2 گھنٹے بعد کال نہ کاٹتی. شاید واقعی غلطی سے کال کی ہو. صبح صبح وہ کہاں کال کر سکتی تھی. اس نے موبائل جیب میں ڈال دیا. پھر دوبارہ سے تسلی آمیز انداز میں بولا، میں یہی ہوں، ڈونٹ وری. اب وہ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ کھڑے دیوار کے پار دیکھ رہی تھی. پیچھے بیربل کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک کونے میں عمار کھڑا تھا. سب کی نگاہیں مالک فرید کے چہرے پہ جمی تھی. وہ مالک فرید جنہیں وہ بچپن سے شیئر کرتے آ رہے تھے، جن سے ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہمیشہ قائم رہا تھا. اور وہ سب جانتے تھے کہ اگر مالک فرید اس بیماری کا مقابلہ نہ کر سکے تو ان کا غم ان کی محبت سے بھر جائے گا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. گھنٹی کی مدھم کھنک، باریک مردانہ آواز. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. وہ ایک طویل گلی تھی جس کے دونوں اطراف میں لیگوز کی طرح رنگ برنگی عمارتیں کھڑی تھیں، فیروزی، زرد، جامنی، سرخ، سبز. گلی ایک بند سرے پہ ختم ہوتی تھی. وہاں اینٹوں سے بنی ایک دیوار تھی. وہ دور سے اس دیوار کو دیکھ سکتی تھی. اس کے ساتھ بدر بیٹھا تھا، چھوٹا سا بچہ سر گھٹنوں پہ رکھے. مالا نے قدم اٹھانے کی کوشش کی مگر قدم اٹھا نہیں پا رہی تھی. اس نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی لیکن بہت زور لگانے کے باوجود وہ ایک لفظ بھی بول نہیں پا رہی تھی. کسی کی موجودگی کے احساس کے تحت اس نے گردن گھمائی. دوسری جانب بھی گلی ایک دیوار تک ختم ہو جاتی تھی. اس نے سوچا کہ اگر گلی کے دونوں اطراف میں دیواریں ہیں تو اس میں کیسے داخل ہوئی؟ کیا وہ حقیقت تھی یا کیا وہ کسی خواب میں تھی؟ اور اگر وہ کوئی خواب ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے خواب کے اندر رہنا تھا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. گھنٹیوں کی کھنک کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی. گلی کا دوسرا سرا سنسان نہ تھا، وہاں کوئی تھا. وہ اس جانب قدم بڑھانا چاہتی تھی لیکن وہ حرکت نہیں کر رہی تھی. دھندلا منظر واضح ہونے لگا. ایک فربیہ عورت اپنی سب آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. شال سر پہ اوڑھے، بوڑھی کلائیوں میں سونے کے کنگن پہنے. اس کے حلق میں پانی جمع ہونے لگا. ماں؟ پلکیں بھیگنے لگی. انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی. ان کی بوڑھی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک پریشانی، ایک فکر مندی بھرا تاثر. ماں! لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس کے کندھے کے پیچھے دیکھ رہی تھی. مالا نے گردن موڑی. دوسرے سرے پہ وہی بچہ تھا، سر گھٹنوں پہ رکھے. ماں! اس نے کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ نکل نہیں رہے تھے. وہ جانتی تھی وہ ایک خواب تھا لیکن اس خواب میں کچھ اور بھی تھا. کسی سوال کا جواب، ایک گھنٹی، ایک آواز. وہ ماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں پریشان تھی. وہ بچہ، وہ بدر تھا، وہ اس کو ایسے کیوں دیکھ رہی تھی. وہ ان دونوں کے وسط میں کھڑی تھی. وہ ان میں سے کسی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتی تھی. بچے نے گھٹنوں پہ رکھا سر ابھی تک نہیں اٹھایا تھا. وہ ہر پل اس سے دور ہو رہا تھا. درمیان میں فاصلے بڑھتے جا رہے تھے اور رنگ برنگی عمارتیں اونچی ہوتی جا رہی تھی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ایک جھٹکے سے کشمالا کی آنکھیں کھلی. وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی. دائیں بائیں دیکھا. وہ کہاں تھی؟ اپنے کمرے میں. رات دیر تک جاگنے کے بعد صبح نہ جانے وہ کس وقت سوئی تھی. دن نکل آیا تھا. اس نے خالی خالی نظروں سے اپارٹمنٹ کی سفید دیواروں کو دیکھا. یہ اس کا بلد کا اپارٹمنٹ نہیں تھا لیکن وہ عمارتیں جو اس نے خواب میں دیکھی تھی وہ بلد کی ہی تھی، رنگ برنگی. اسے وہ عمارتیں کیوں دکھائی دی؟ کیا اس لیے کہ اس روز وہ ماہر کے ساتھ وہاں گئی تھی، رنگین سیڑھیوں پہ؟ کیا اس لیے کہ چند ہفتے اس نے ان عمارتوں کے درمیان گزارے تھے؟ اور ماں اس خواب میں کیوں تھی؟ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوگی. برسوں پہلے ایک ہمسایہ میں رہنے والی آنٹی کا کہا فکرہ یاد آیا. ان گزشتہ 2 سال میں ماں سے اس کا ایک نیا تعلق بنا تھا. وہ خوابوں میں آتی تھی، کسی مشکل سے پہلے، کسی خوشی سے پہلے. وہ اسے وارن کر جاتی تھی یا وہ اسے اچھی خبر سنا دیتی تھی. کبھی وہ ان کے لیے صدقہ کرتی تو اسے خوش دکھائی دیتی تھی کہ جیسے انہیں اس کا بھیجا تحفہ مل گیا ہو. اور کبھی کسی مصیبت سے پہلے آتی تو اسے کوئی اشارہ دے جاتی جیسے کوئی بڑا سمجھا رہا ہوتا. لیکن ایسی پریشان تو وہ کبھی نہیں دکھائی دی تھی. وہ کیوں پریشان تھی؟ اس کا سارا جسم پسینے سے تر تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا. وہ آواز ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وہ بہت عرصے بعد سنائی دی تھی. کیا حلال اب بھی اپنے میوزک باکس کی چابی کو گھماتی تھی؟ وہ میوزک باکس کہاں گیا؟ سوال ہی سوال اس کے کانوں میں گونجنے لگے. شور اتنا زیادہ تھا کہ اس نے گھبرا کے فون اٹھایا. انگوٹھے نے خود بخود فون بک کھول لیا اور بنا سوچے سمجھے ماہر فرید کو چھوا. 2 گھنٹیاں گئی تھی کہ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی. دن پوری طرح روشن تھا. یہ ماہر کا مصروف وقت ہوتا تھا. اسے اس کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟
وہ چند منٹ فون ہاتھ میں لیے دم سادے بیٹھی دیکھتی رہی۔ کبیرہ سادان کے کئی میسیجز موصول ہوئے رکھے تھے، لیکن مالا نے ابھی ان کو نہیں کھولا۔ اسے ماہر کی کال کا انتظار تھا، جانتی تھی وہ کال بیک کرے گا۔ پھر وہ اسے کیا کہے گی کہ اسے ایک برا خواب آیا اور اس نے ڈر کے ماہر کو فون کر دیا؟ لیکن کیا وہ خواب برا تھا یا وہ اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا؟ کیا کچھ ارجنٹ ہے مالا؟ میسج موصول ہوتے ہی اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ وہ یقیناً اس کے کام کا وقت تھا، وہ کسی میٹنگ میں کسی کنسٹرکشن کے معاملے میں مصروف کھڑا ہوگا، اور مالا ایسے ہی اس کا وقت ضائع کرے گی۔ وہ اس کا ہر مسئلہ حل نہیں کر سکتا تھا، جتنا کر چکا تھا وہ بہت تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگی، نہیں، غلطی سے، اور فون بے دلی سے پرے ڈال دیا۔ ذہن ابھی تک خواب کے درمیان پھنسا تھا، اور وہ گھنٹی کی آواز، وہ کیا تھی؟ جیسے قدیم زمانوں میں دروازوں کے ساتھ باندھی جانے والی گھنٹیاں ہوں جو چھونے پہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بج اٹھے۔ یہ آواز اس نے پہلے کہیں نہیں سنی تھی، یا کہاں سے اس کے لاشعور میں گھس آئی تھی؟ سوال در سوال۔ مالا کے کمرے کی دیوار کے پار حلال کے کمرے کی بتیاں بجھی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی جس کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر رکھا تھا۔ وہ سٹول پر بیٹھی سٹینڈ پر رکھی ٹیپسٹری کے دھاگے انگلیوں سے بن رہی تھی۔ بال اونچی پونی میں بندھے کسی گھنگریالی آبشار کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ اس نے گرا لگائے جھک کے دان سے گانٹ کو مضبوط کیا، پھر سیدھی ہوئی۔ آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی، اور وہ دونوں ہاتھ ٹیپسٹری کے سٹینڈ کو اٹھا رہے تھے۔ وہ کمرے میں تنہا تھی، پھر بھی رک کے محسوس کیا، نہیں، کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس نے احتیاط سے چوکٹھا اٹھایا، پھر اسے پلٹایا۔ اصل تصویر پیچھے کی جانب بن رہی تھی۔ ٹیپسٹری کو الٹانے سے وہ دکھائی دیتی تھی۔ سامنے سے تو یوں لگتا تھا کہ رنگین دھاگوں کی گانٹوں کا ملغوبہ ہے، لیکن جب الٹا کے دیکھو تو ایک تصویر کا دامن نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا نچلا حصہ جہاں کڑھائی کی طرح رنگ ایک تصویر بنا رہے تھے، بھوری زمین اور اس کے اوپر ایک جامنی گھنٹی گری تھی، قدیم زمانوں کی چرچ بیل کی جیسی۔ حلال کی انگلیوں نے ابری ہوئی گھنٹی کو چھو کے اس کے کناروں کو انگلی سے جیسے ٹریس کیا، پھر تسلی سے سر ہلایا اور ٹیپسٹری کو الٹا دیا۔ اب وہ پھر سے رنگین دھاگوں کو ایک ملغوبہ لگ رہی تھی۔ تصویر چھپ گئی تھی۔ حلال نے سوئی اٹھائی اور اس کے اوپر جھک گئی۔ رات کے سپہر بلب کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھی۔ گلی میں چند دکانیں ہی روشن تھی اور اکا دکا راہگیر سڑک سے گزر رہے تھے۔ رنگین سیڑھیاں البتہ نیم اندھیرے میں ویران پڑی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی چند زینوں کو منور کیے ہوئے تھی، باقی جگہ اندھیرا تھا۔ ایسے ہی ایک اندھیر زینے پہ وہ بیٹھی تھی، پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے سینے پہ، گرم کوٹ کو ملبوس، بال پونی میں بندھے، وہ مٹھی میں کچھ دبائے ہوئے تھے۔ دفتن وہ قدموں کی آواز پہ چونکی، گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ گلی کے سمت سے کوئی چلتا آ رہا تھا، سایہ سا سڑک پر دکھائی دیتا تھا۔ مالا کے کندھے ڈھلک گئے، گہری سانس خارج کی۔ وہ اس سائے کو پہچانتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس سے 3 زینے نیچے بیٹھا، سرمئی گرم کوٹ میں ملبوس، گردن کے گر لپٹا مفلر۔ اسٹریٹ پول کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی۔ مالا البتہ اندھیرے میں تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں یہاں؟ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، بس بجھی بجھی تھی۔ کیا تم بھول گئی؟ میں نے تمہارے فون میں ٹریکنگ ایپ ڈال رکھی ہے جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ ماہر فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے صبح 2 گھنٹیاں دے کر کال کاٹ دی۔ میں سمجھا واقعی غلطی سے کی ہوگی، لیکن تب سے تم نے سارے دن میں میری کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ مالا دیوار سے سر ٹکائے اسے دیکھی گئی۔ تم بیکری بھی نہیں گئی، آفس بھی نہیں آئی، کچھ تو ہوا ہے نا؟ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گالوں پہ 2 دانے نمایاں ہو رہے تھے، مگر ان کے علاوہ بھی کچھ تھا جو اس نے گزشتہ 1.5 ماہ میں اس کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے مالا؟ وہ اسٹریٹ پول کی روشنی میں تھا، اور وہ اندھیرے میں ان دونوں کو نیم تاریک منظر ناموں میں بیٹھنے کی پرانی عادت تھی۔ میں نے ماں کو خواب میں دیکھا، بہت دن بعد۔ مالا آنکھیں اٹھائے سیاہ آسمان کو دیکھے گئی۔ رنگ برنگے لالٹین اوپر لڑی میں پروئے تھے، لیکن بجھے ہوئے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، کیا دیکھا تم نے؟ مالا نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ پریشان تھی بدر کو دیکھ کے۔ ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ… کیا معلوم میں غلط ہوں؟ ماہر نے نہ سمجھی سے بر اٹھائے۔ کس بارے میں؟ عبد المالک فرید کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک کھوئے گئے بچے نہیں ملتے۔ چنگیز نے بھی یہی کہا تھا، ماہی نے بھی، عباد نے بھی، ہر ایک نے مجھے یہی کہا۔ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے، پولیس نے، یہاں تک کہ تم نے بھی، مگر میں نے یقین نہیں کیا۔ مجھے ضد تھی کہ جیسے حلال مل گئی تھی ویسے ہی بدر بھی مل جائے گا، لیکن کیا معلوم میں غلط ہوں۔ اس نے نگاہیں آسمان سے ہٹا کے ماہر کی طرف موڑی تو وہ اس تاثر کو پہچان گیا جو اس نے عرصے بعد ان آنکھوں میں دیکھا تھا، شکست، مایوسی۔ لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں ماہر، ہو سکتا ہے میرا بھی مر گیا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو، صرف اس لیے کہ حلال زندہ نکلی۔ ضروری نہیں کہ ہر بچہ زندہ مل جائے۔ مالا، میں کسی کی بات نہیں سنتی، میں کسی کی بات نہیں مانتی۔ ساری دنیا نے مجھے کہا کہ کھوئے ہوئے بچے نہیں ملتے، کم از کم زندہ نہیں۔
جو آخری فوٹیج ہم نے اس کی دیکھی وہ کئی ماہ پہلے کی تھی. یہ کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے اب تک اس کو زندہ رکھا ہوگا؟ مالا، اگر وہ زندہ ہوتا تو عالیان مجھے کوئی ثبوت دکھاتا، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، لیکن اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں دکھایا. آنسو ٹپ ٹپ چہرے پر گر رہے تھے. میں اپنی ضد کے پیچھے یہاں آئی ہوں کہ میں غلط نہیں ہو سکتی، مالا غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں زندگی میں بہت دفعہ غلط ثابت ہوئی ہوں. پھر مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، سو میں نے کسی کی نہیں سنی، ماہی کی بھی نہیں، زیاد کی بھی نہیں، لیکن میں اپنی ماں کی کیسے نہ سنوں؟ آنسو لڑک کے گردن تک پھسل رہے تھے. وہ جو اسے درمیان میں بار بار ٹوکنے کی کوشش کر رہا تھا ٹھہر گیا. ماں پریشان تھی، میرے لیے نہیں، بدر کے لیے. ان کی آنکھوں میں غم تھا، جیسے کچھ برا ہو چکا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکتی ہوں. مجھے ایک ہی خیال آ رہا تھا خواب میں کہ میں اور بدر ایک دنیا میں نہیں ہیں. شاید وہ ماں کی دنیا میں چلا گیا ہے اور میں ایک ایلوین کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. گلی سے گزرتے دو سیاحوں نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے. ان کے سائے ان کے پیچھے چلتے گئے. شاید میرا بیٹا مر چکا ہے اور چونکہ میں اس کو بچا نہیں سکی، سو اپنے گلٹ کو کم کرنے کے لیے میں سب سے جھوٹ بول رہی ہوں، خود سے بھی، تاکہ کوئی مجھے الزام نہ دے سکے کہ میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکی. میں ایک ماں کے طور پر فیل ہو گئی ہوں ماہر. آنسو گرتے جا رہے تھے اور الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اس سے بولنا مشکل ہو گیا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی. سب نے کہا وہ مر چکا ہوگا. اب تو میرے خواب نے بھی کہہ دیا کہ وہ میری دنیا میں نہیں ہے، وہ ماں کی دنیا میں ہے. اور تمہارا دل، وہ کیا کہتا ہے؟ مالا نے ایک ہاتھ سے آنسو رگڑنے چاہے، لیکن وہ مسلسل ابلتے جا رہے تھے. دوسری مٹھی ہنوز بند تھی. میں اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکی، اس کی حفاظت نہیں کر سکی. اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس سب میں نے اس کو فیل کیا ہے. سب کہتے تھے کہ وہ مر چکا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. مالا کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا، بلکہ جھپکنے سے وہ صاف ہوتا اور پھر ہر طرف بارش کا سما ہوتا. میرا دل نہیں مانتا ماہر. میرا دل کہتا ہے کہ جس دن وہ مرے گا مجھے یہاں، اس نے بند مٹھی سینے پر رکھی، یہاں معلوم ہو جائے گا. وہ رکی، نفی میں سر ہلایا. لیکن شاید میں صرف ایک الوین کے پیچھے. جب حلال کھوئی تھی تو مجھے سب نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں ملے گی. کھوئے ہوئے بچے واپس نہیں آتے، لیکن میں نے کسی کے نہیں سنی. مالک سمجھتا تھا کہ میں سرکار سے انتقام کے لیے سب کر رہا ہوں. اس نے مجھے کئی دفعہ وارن کیا کہ انتقام کے سفر پر نکلنے والے کو 2 قبریں کھودنی چاہیے. لیکن میں کسی انتقام کے لیے نہیں نکلا تھا مالا. میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حلال مر چکی ہے، کیونکہ مجھے یہاں، اس نے سینے پر انگلی سے دستک دی، یہاں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے. جب تک تمہاری امید یہاں باقی رہے گی کوئی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا. وہ کتنی ہی دیر کچھ نہ کہہ سکی. لمحے خاموشی سے گزرتے گئے. وہ اپنے اندھیرے میں بیٹھی رہی اور ماہر اپنی روشنی میں. تمہیں لگتا ہے وہ زندہ ہوگا؟ بہت دیر بعد مالا نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں امید اور خوف ایک ساتھ کسی طوفان کی زد میں آئے دیے کی طرح ٹمٹما رہے تھے. پوچھنے کے بعد اس نے جیسے سانس روک لیا، جیسے ماہر کی زبان سے نکلنے والا اگلا لفظ اس کی امید توڑ کے اس کے خوف کو سچ ثابت کر دے گا. مجھے یہ یقین ہے کہ تمہارا دل تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا. جب تک تمہارا دل کہے گا کہ وہ زندہ ہے، ہم اس کی تلاش جاری رکھیں گے. آنسو زاروں قطار آنکھوں سے گرنے لگے. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گردن جھکا دی. وہ چند لمحے اس کے آنسوؤں کو تھوڑی سے نیچے گرتے اور کوٹ میں جذب ہوتے دیکھتا رہا. پھر نگاہ مالا کی بند مٹھی پر ٹھہر گئی. آنکھوں میں چونکنے کا سا تاثر آیا. یہ کیا ہے؟ مالا نے بند مٹھی اس کے سامنے کی. جس روز میری فیملی نے، یعنی ماہی نے، عباد نے، سب نے بدر کے معاملے میں ہار مان لی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں تسلیم کر لوں کہ بچے مر جاتے ہیں، اس روز یہ مجھے ملا تھا. اس نے مٹھی کھولی. نیو اندھیر سیڑھیوں میں بیٹھے دونوں افراد کے درمیان اس کی پھیلی ہوئی مٹھی تھی اور اس پر چمکتا پتھر جس پر کھدے الفاظ چاند کی روشنی میں دمک رہے تھے. میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا ماہر. ماہر فرید سانس نہیں لے سکا. وہ بس اس پتھر کو دیکھے گیا. اس نے ہاتھ پتھر کی طرف نہیں بڑھایا، لیکن آنکھیں بھی نہیں اٹھائی. تمہیں یہ مل گیا تھا؟ اس کی آواز میں ملال سا تھا، آن سے. اسی آواز میں وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ کاش وہ مختلف حالات میں ملے ہوتے. یہ پتھر میرا کمفرٹ سٹون بن گیا تھا ماہر. اس نے مجھے ہمت دے استنبول آنے کی، اپنی انا پہ پیر رکھ کے تمہارے آفس تک مجھے یہ لایا تھا. اس نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے یاد دلایا کہ کوئی تھا جس اپنے کھوئے ہوئے بچے کی زندگی پہ ہار نہیں مانی تھی، اور آخر میں اس کو وہ بچہ مل گیا تھا. اس نے مٹھی بند کر دی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائی، کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے. مالا نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی. یہ تب سے میرے پاس ہے، میرے پرس میں، میری مٹھی میں. مجھے اس سے کمفرٹ ملتی ہے. اگر تم میرے ساتھ یہ ڈیل نہ کرتے اور مجھے اپنے آفس سے نا امید کر کے بھیج دیتے، تب بھی یہ میرے ساتھ رہتا.
وہ اداسی سے مسکرایا. میں کبھی کبھی یہ بناتا ہوں. میں جانتی ہوں میں تمہارے لیے ایک اور بنا سکتا ہوں. میرے لیے ایک ہی کافی ہے. وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائے تو وہ بھی مسکرا دیا. جانتا ہوں کہ شوالا خانم کو مجھ سے فیورز لینا پسند نہیں ہے. چند لمحے خاموشی سے گزر گئے. پھر مالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی. طوفان میں ٹمٹماتا دیا واپس آنکھوں میں دکھائی دیا. تمہیں واقعی یقین ہے کہ ہم بدر کو ڈھونڈ لیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دل تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ پورے دل سے مسکرا رہے. بہت سارے بوجھ جیسے ہٹ گئے تھے. اس نے پتھر کوٹ کی جیب میں ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی. کسی بھی کان کی عمل کے تحت وہ بھی جیسے ساتھ ہی اٹھا. مالا ایک زینہ اتری مگر وہ اب بھی اس سے 2 زینے اوپر تھی. قد کے فرق کے باعث وہ دونوں برابر کھڑے تھے. پرپل کیوں؟ ان کے اوپر تار میں پروئے لالٹین ایک دم جل اٹھے. دونوں نے گردن اٹھا کے دیکھا. ہر رنگ کی روشنی ان سے پھوٹ رہی تھی. گلی سے گزرتے راہگیروں نے بھی رک کے دیکھا. پھر آگے بڑھ گئے. تمہیں یاد ہے ہماری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مالا نے لال ٹینوں سے نگاہ اٹھا کے ناسمجھی سے اسے دیکھا. تمہاری ماں اور شمس کی کہانی سے. ماہر نے نفی میں گردن ہلائی. ہوٹل کے اس سویٹ سے جہاں میں نے کیف جمال کو بلایا تھا. اوہ ہاں، اس روز نگینا بیگم کی وہ البم دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ میں اس سب آنکھوں والی لڑکی کو بچا لوں گا اور اس کے ساتھ وہ نہیں ہونے دوں گا جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے. میں تب تمہیں نہیں جانتا تھا نہ تم سے ملا تھا. لیکن وہ دن، وہ ملاقات جس میں میں مالک کیف اور بیربل اکٹھے تھے، وہ ملاقات میرے لیے ہر چیز کی ابتدا تھی. جب ماہر فرید کیف جمال بنا اور جب کشوالا مبین میری زندگی میں آئی. سیڑھیوں پر کھڑا آدمی کہہ رہا تھا. وہ دونوں روشنی میں تھے، 7 رنگوں کی مدھم روشنی میں. اس روز جو کینڈل میں نے ہوٹل سویٹ میں جلا رکھی تھی، اس میں ٹاپ نوٹ لیونڈر استخدوس نامی جھاڑی جو جامنی رنگ کی ہوتی ہے کا تھا. اس کے بعد جب بھی مجھے لیونڈر کی خوشبو آتی، وہ ملاقات، وہ البم، سب کچھ یاد آ جاتا. اسی سویٹ میں چند روز پہلے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ کشوالا مبین کون ہے. اسی سویٹ میں نے کیف جمال بننے کا فیصلہ کیا تھا. تمہاری دی ہوئی تکلیف جب بھی یاد آتی اپنا کیف جمال بننے کا فیصلہ یاد آتا. سب کچھ وہیں سے شروع ہوا تھا، لیونڈر کی خوشبو کے ساتھ. جامنی موم بتی؟ وہ بے ساختہ مسکرا دی. جامنی موم بتی، ماہر نے اسپات میں سر ہلایا. اگر تم وہ البم لے کر میرے پاس آ جاتی اور کہتی کہ تمہیں میری مدد چاہیے تو شاید آج ہماری کہانی مختلف ہوتی. ماہر نے جواب نہیں دیا. اب اپنی چوائسز پہ رنچ کرنے کا زمانہ بیت چکا تھا. وہ دونوں ساتھ ساتھ زینے اترنے لگے. دفعتاً وہ رکی. چہرہ اس کی طرف موڑا تو ماہر نے دیکھا اس کی مدورم آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی. تم نے کہا، ٹھیک کہا، ہم بدر کو ڈھونڈ لیں گے کیونکہ مجھے آلیان کے بارے میں ایک اور بات معلوم ہوئی ہے. کیا؟ وہ جتنا بڑا جادوگر ہو جائے وہ ہر چیز جادو کے بل بوتے پر نہیں کرتا. یعنی اس نے مجھے کہا کہ میں اور تم ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. مگر تم تو ساتھ والے اپارٹمنٹ میں. میں نے بھی یہی سوچا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو ہمارے ہر پل کی خبر اس کے جنات نہیں دیتے بلکہ انسان دیتے ہیں. اس نے انسان ہمارے پیچھے لگا رکھے ہیں اور انسانوں نے مجھے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا ہوگا. لیکن چونکہ وہ اندر نہیں آ سکتے تو وہ نہیں جانتے کہ میرے اپارٹمنٹ کا دروازہ کون سا ہے. یعنی ہمیں آلیان کو ناقابل تسخیر جادوگر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ایک عام انسان ہے جس کے جنات ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر بات درست بتاتے ہوں. وہ دونوں ساتھ ساتھ گلی میں آگے بڑھ رہے تھے. مانا کہ تمہیں برا خواب آیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کام سے بنا بتائے چھٹی کر لو. آرٹسٹ خاموشی سے بیٹھا ہو تب بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. میرا کام نہ صحیح تم بیکری پہ کچھ تو کر سکتی ہو. صبح بیکری پہ ہی جاؤں گی اور میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. بیکری کا نام بدل دو گی؟ کچھ اور بدلوں گی، وہ جو سب سے اہم ہوتا ہے. ان کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھی اور وہ 2 سایوں کی طرح دور جا رہے تھے. سیڑھیوں کے سامنے والی گلی میں چند رنگین عمارتیں ساتھ ساتھ کھڑی تھی. ان میں سے ایک عمارت پستے کے جیسے سبز رنگ کی تھی. اس کی بلائی ترین منزل کی کھڑکی سے کوئی انہیں دور جاتے دیکھ رہا تھا. اس صبح آسمان پر بادل ٹکڑوں کی صورت بکھرے تھے، ایسے کہ ان کے کنارے سورج کی روشنی سے دہک رہے تھے. دھوپ چھایا کا سا موسم تھا. ماہر فرید کی سیاہ کار نشان اچھی کی پر رونق سڑک سے گزر رہی تھی. وہ پچھلی سیٹ پر براجمان کھڑکی کے باہر گزرتی 2 کانوں کے فرنٹ بے توجہی سے دیکھ رہا تھا جب ایک دم ابرو اکٹھے ہوئے. اردل، ریورس کرو. کافی چاہیے سر. اردل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وہ بیربل کی بیکری پہ رکنا چاہتا ہے. کار کی بیکری کے سامنے رکتے ہی ماہر نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو سرد ہوا نے استقبال کیا جو کار کے ہیٹر کی گرمائش کے بعد ذہن سے محو ہو گئی تھی. آج اس نے سوٹ کے اوپر لمبا بھورا کوٹ پہن رکھا تھا. وہ آفس کے لیے تیار تھا اور سٹاپ سے اس کو دیر ہو جانی تھی لیکن رکنا بھی ضروری تھا. بیکری کے فرنٹ پر لگا گلابی پھولوں کا چھجا نیچے اترا پڑا تھا. ایک ورکر سیدھے رکھے کھڑا باقی ماندہ پھول اتار رہا تھا.
شیشے کی دیوار سے اندر جا رہی کاروائی دیکھ سکتا تھا. آنکھوں میں اچھمبا لی اس نے دروازہ کھولا. ایک جمپ سوٹ میں ملبوس پینٹر دیوار سے وال پیپر اتار رہا تھا. دوسری جانب ایک سویٹ پینٹس میں ملبوس لڑکی فرش پر بیٹھی بہت سے نکلی پھول سامنے سجائے چن چن کے واس میں ڈال رہی تھی. دروازہ کھلتے دیکھ کے سر اٹھایا. اسے پہچانتا تھا مالا کی انوئنگ فوٹوگرافر دوست. سر کے خم سے اسے سلام کیا اور نگاہیں ان پھولوں پر پھسل گئی جو سنبل کے ہاتھ میں تھے, لیونڈر کے جامنی پھول. مالا. سنبل نے اسے پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر پکارا اور ماہر کی متلاشی نگاہوں کو بلاخر وہ دکھائی دے گئی. سیڑھیوں کے ساتھ اوپر دیوار پہ سینڈ پیپر رگڑتی مالا کی اس جانب خوش تھی. پکار پہ وہ چونک کر ان کی طرف پلٹی. اسے دیکھ کے مسکرا دی. بال اونچی پونی میں باندھے اپرن پہنے آج دن اوپر چڑھائے ہوئے مالا پر رات کے نسبت فریش دکھائی دیتی تھی. اس کے گال پر پینٹ کے چند دھبے لگے تھے جن سے یقیناً وہ بے خبر تھی. اسے کچھ یاد آیا تھا. کرمزی عمارت پہ کام کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں, لیکن اس بیکری کی رینوویشن کے لیے وقت بھی ہے اور پیسہ بھی. اندازے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ متاثر ہوا ہے یا طنز کر رہا ہے. آرٹسٹ اگر خاموشی سے بیٹھا ہو تب بھی. پلیز یہ بیکار ڈائلوگ دوبارہ مت دہرانا. وہ جیسے خفا ہوا, پھر ناقدانہ نگاہوں سے دائیں بائیں گردن گھمائی. بیکری کا انٹیریئر اچھا بھلا تھا, اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی. تبصرہ کرتے کرتے وہ ٹھہر گیا. ایک دیوار پہ پینٹر نے پینٹ شروع کر رکھا تھا, گہرا جامنی پینٹ. ماہر کی نگاہیں خود کو مسلسل مسکرا کے گھورتی فوٹوگرافر تک گئی. لیونڈر کے پھول واز کا رنگ ہلکا بھورا تھا. ایک دوسری دیوار پہ سے ہلکے بھورے رنگ کا وال پیپر چڑھایا جا رہا تھا, پرپل اور براؤن. بربل کی بیکری میں سارا مسئلہ یہ تھا کہ یہ گلابی رنگ کی تھی اور یہ شہر گلابی پھولدار بیکریوں سے بھرا پڑا ہے. میں اس کو کوئی مختلف رنگ دینا چاہتی تھی اور یہ دونوں رنگ کلر ویل پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ان کا کنٹراسٹ اچھا بنتا ہے, لیکن پرپل کو ڈیپ ہونا چاہیے اور براؤن کو ہلکا. بالا نے اسے دیکھے بغیر بے پرواہی سے کندھے اچکا کے بتایا جیسے ان رنگوں کا کوئی دوسرا معنی نہ ہو. جیسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کی تکلیف گہری اور کس کی ہلکی ہے. پرپل اور براؤن. ماہر پہلی دفعہ مسکرائے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ماہر کا فون تھر تھرانے لگا. اس نے موبائل نکال کے دیکھا, انگشت شہادت اٹھا کے ایک منٹ کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا. ہاں زارا. کشوالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی. اس نے بال کان کے پیچھے عرصے اور دائیں بائیں کچھ تلاش کرنے لگی. ٹھیک ہے, میں وہیں آ جاتا ہوں. نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آفس بعد میں چلا جاؤں گا. ماہر نے فون جیب میں رکھا اور معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھا. ہم اس انٹیریئر کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. ابھی مجھے مالک کے ہسپتال جانا ہے. زارا اکیلی ہے. آف کورس, اچھی بات ہے کہ تم دونوں ابھی تک آپس میں سول ہو. مالا بظاہر سرسری انداز میں کہتی برش اٹھا کے پینٹ کے ڈبے پہ جھک گئی. برش کے بالوں کو گیلے رنگ میں ڈبویا. آف کورس, زارا فیملی ہے. مالا نے نگاہ اٹھا کے دیکھا. وہ سر جھکائے تیز تیز موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا. یقیناً شبنم کو بتا رہا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا کیونکہ زارا کو اس کی ضرورت تھی. تم جاؤ, تمہیں دیر ہو رہی ہے. ماہر خدا حافظ کہتا موبائل پر سر جھکائے پلٹ گیا. وہ وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتے رہی. ایک سایہ سا تھا جو جامنی رنگ سے گہرا تھا اور اس کے دل پہ بیٹھ سا گیا تھا. پھر سنبھل کے کنکنارے کی آواز پہ چونکی. زارا کون ہے؟ وہ فرش پہ ہنوز بیٹھی تھی. پھول آدھے ہاتھ میں تھے. جیسے ماہر کو آتے دیکھ کے اس نے خود کو وہیں پاز کر دیا تھا. اس کی ایکس فیونسے اور کزن. برش کو ڈبے کے کنارے سے رگڑنے لگی تاکہ زائد پینٹ بہہ جائے. خواہ نیا برش اس پینٹ میں ڈال دیا جبکہ ابھی اسے رنگ شروع ہی نہیں کرنا تھا. ابھی تو اس کی سرفیس پریپ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی. تبھی آپ کے چہرے پر جیلسی دکھائی دے رہی ہے. او پلیز. اس نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا. اور اب یہ مت کہنا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے. میں یہ کہنے والی تھی کہ اب آپ بھی اس کو پسند کرنے لگی ہیں. اوف سنبل, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ سنبل نے آواز سامنے رکھا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. پھر دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے جو آپ انداز میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. اس گفتگو سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا. ہمارے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ مجھ سے بہت مختلف ہے. اس کی اپنی زندگی ہے. یہ سب کچھ بہت پیچیدہ ہے. اور میرا ایک بچہ ہے جس کو لے کر میں یہاں سے چلی جاؤں گی. چھوڑو سنبل, ان باتوں میں مت پڑو. سر جھٹک کے نگاہیں چرائے وہ دیوار کی طرف پلٹ گئی. سنبل اسی طرح پیچھے کھڑی رہی. مالا اپنی پشت پہ اس کی نظریں محسوس کر سکتی تھی. زندگی اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی جتنی ہم اسے بنا لیتے ہیں. یا شاید آپ کو تنہا رہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچنا ہی انکمفرٹیبل لگتا ہے. مالا نے مڑے بغیر ہاتھ کو گول گول گھمایا. بولتی رہو. اور تب اسے احساس ہوا کہ حرکت ماہر کیا کرتا تھا. کیا وہ اس کی عادتیں اپناتی جا رہی تھی؟ جلدی سے ہاتھ نیچے گرا دیا.
مگر یاد رکھیں نئی چیز ہمیشہ شروع میں انکمفرٹیبل لگتی ہے کیونکہ گروتھ انکمفرٹیبل ہوتی ہے، لیکن زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑی تھوڑی سی ڈسکمفرٹ قبول کر لینی چاہیے۔ جتانے والے انداز میں کہہ کے وہ پلٹ گئی۔ مالا نے گہری سانس لی۔ وہ کیا چیز تھی جو اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی؟ زارا کی کال یا ماہر کا اس سے یوں بات کرنا جیسے وہ کسی شے پہ نادم ہو، جیسے وہ زارا کو مزید کسی قسم کا دکھ نہ پہنچا سکتا ہو۔ زارا اس کی فیملی تھی، وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں رہے گی، وہ کبھی وہاں سے نہیں نکلے گی۔ اف، وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی۔ سر جھٹکا اور پلاسٹک بیگ میں برش کو سیل کرنے لگی۔ اچھا بھلا برش جلد بازی میں ضائع کر دیا۔ ہسپتال کے زن سے سن روم میں آج پھر مریضوں کے اٹینڈنٹ جگہ جگہ کاؤچز پر بیٹھے تھے۔ بیربل آج نہیں آیا تھا۔ ماہر شیشے کی دیوار کے سامنے رکھی دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، نگاہیں سامنے دکھائی دیتے دوسرے نمبر کے بیڈ پہ تھی جس پر مالی فرید آنکھیں مونڈے لیتے تھے۔ سر پر گرم ٹوپی تھی اور چہرے سے وہ تکلیف میں دکھائی دیتے تھے۔ جسم سے نالیاں اسی طرح لگی تھیں اور قطرہ قطرہ دوا رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ ہر طرف ایک پر امید اور پرخوف سی خاموشی سی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ تارا بیٹھی تھی۔ اس روز کے برعکس آج اس نے نفیس سا سفید میڈی ڈریس پہن رکھا تھا۔ کرسی کے پشت پہ سفید سیاہ دھاروں والا کوٹ لٹکا تھا۔ بلو ڈرائی بال سیٹ تھے اور ہلکا میک اپ چہرے پر موجود تھا۔ آج اس کی آنکھیں بھی خوش تھیں اور وہ بظاہر سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ خاموشی سے مالک فرید کو کئی منٹ دیکھنے کے بعد اس نے ماہر کی طرف چہرہ موڑا۔ کیوں نہ آج ہم سب رات ڈنر ساتھ میں کریں؟ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ جیسے کسی خیال میں تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آج رات تم اور بیربل بھی بابا کی طرف آ جاؤ۔ میں پاستا بناؤں گی اور ہم ایک فیملی کی طرح ساتھ ڈنر کریں گے۔ اوپر جوش انداز میں پلان بنا رہی تھی۔ مالک فرید کو ہر ایک دن چھوڑ کے دوا لگتی تھی اور چند گھنٹوں کے بعد ہی گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ زارا آج کل ان کے ساتھ انہی کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ وہ سوزین کو چھوڑ کے نہیں آئے گا اور اگر وہ آئی تو یہ فیملی ڈنر نہیں ہوگا۔ میں اسے کہہ دوں گی فکر مت کرو، ہم چار فرید ایک ساتھ ایک چھت تلے۔ وہ مسکرائے۔ مسکرانے سے اس کے چہرے پر کہیں کوئی لکیر نہیں پڑتی تھی۔ اوکے، ماہر نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے مسکرا کے واپس سامنے دیکھنے لگا۔ تھینک یو تمہارے آنے کے لیے۔ میں اکیلے صبح گھبرا گئی تھی، اب چلتی ہوں، پہلے کیف جاؤں گی، مجھے اپنے پرانے آفس اپنے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ ماہر نے سوال نہیں پوچھا، وہ خود سے بتانے لگی۔ میں اپنی مارکیٹنگ فرم کھولنے جا رہی ہوں، میں مزید کیف میں کام نہیں کروں گی۔ ویسے بھی میں کافی عرصے سے بریک پہ تھی، اب میں کچھ اپنا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رکی اور پھر مسکرائی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ رک کے جیسے لفظ تلاش کرنے لگی، سول، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سول ہیں۔ اس نے شیشے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے مدد کی۔ زارا کھل کے مسکرا دی، سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے ایک نظر ماہر کو دیکھا جو ابھی تک بیٹھا مالک فرید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہیلز کی آواز دور جا کے معلوم ہوگی، تب بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ شیشے کی دیوار میں ماہر کو دکھائی دے رہا تھا۔ مار پیچھے کرسی پر بیٹھا انہیں نگاہوں سے مالک فرید کو دیکھ رہا تھا۔ باہر کے عکس میں اس کی نگاہ پڑی تو ماہر نے اشارہ کیا۔ وہ فوراً اٹھ کے سامنے آیا اور زارا کی کرسی پر بیٹھا۔ جی سر، میرا کاٹیج یاد ہے؟ جی، کل مجھے بروکر نے بتایا تھا کہ بیربل نے اسے فروخت کرنے کے لیے کہا ہے۔ عمار خاموش ہو گیا جیسے کسی بات نے بے چین کیا ہو۔ جانتا ہوں، اور وہ مارکیٹ پرائس سے کم قیمت مانگ رہا ہے۔ وہ اتنی قیمتی جگہ ہے سر، کیونکہ وہ ہانٹیڈ ہے۔ عمار نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات۔ پھر وہ ٹھہر گیا، ماہر کو غور سے دیکھا۔ اچھا، وہ ہانٹیڈ ہے؟ آنکھوں میں چمک ابھری، پھر ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ سمجھ گیا۔ سر کو خم دیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ماہر نے غور سے اسے اٹھتے دیکھا۔ کل ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں اس کاٹیج کے بارے میں افواہیں کسی انداز میں پھیلتی ہیں اور بیربل کو افواہ شروع کرنے والے کی خبر ہوتی ہے یا نہیں، اس کا نتیجہ ایک دو دن میں سامنے آ جائے گا اور اس نتیجے سے وہ جان پائے گا کہ وہ عمار پہ کتنا بھروسہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب اسے صرف عمار دے سکتا تھا۔ اس دوپہر کیف کی عمارت میں بے چینی اور ہلچل سی پھیلی تھی۔ 2 گھنٹے قبل اچانک سے بارش شروع ہوئی تھی اور ایسے تواتر سے برستی گئی کہ پانی بیسمنٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک اہم کلائنٹ اس وقت کانفرنس روم میں لیڈ آرکیٹیکٹس کے ساتھ موجود تھا اور کیف کے آدھے عملے کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اس کلائنٹ کو بیسمنٹ میں آئے پانی کے بارے میں علم نہ ہو سکے، اور باقی آدھا عملہ پانی کو خاموشی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بارش تیز تھی، وہ ہلکی تھی لیکن ڈھٹائی سے مسلسل برسے جا رہی تھی۔ والا نے بیکری سے بس کی بجائے ٹیکسی پکڑی تھی، اسے کچھ پیپرز کاپی کروانے تھے اور اس بارش میں وہ کسی کاپیئر کے پاس جانے کی خواری سے بچنے کے لیے کیف میں چلی آئی تھی۔ مگر جب بیسمنٹ میں کافی مشین کے لیے آئی تو دیکھا نیلے مخملی پردوں کے نچلے کنارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی وائپر لگا رہا ہے تو کوئی موپ۔ وہ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلاتی واپس زینے چڑھنے لگی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ ماہر جیسے آرکیٹیکٹ کی عمارت میں پانی کا گھسانا
عمارت کے نقشے اور ڈیزائن میں نقص کی نشاندہی کرتا تھا. یاد آیا کہ یہ تو کرائے کی عمارت تھی، اس کو ماہر نے تھوڑی ڈیزائن کیا تھا. دل نے فوراً ہی اس کا دفاع کیا تھا. دوسرا کاپیئر زارا کے آفس کے سامنے رکھا تھا. اس پر عموماً رش ہوتا تھا مگر والوں کو ان ڈاکومنٹس کی نقلیں بنانے کی اشد ضرورت تھی. ان کی مدد سے اس نے بیکری میں ایک سٹینل پینٹ کرنا تھا. اس کاپیئر کی گٹار میں کھڑی ہو گئی اور تازہ انک کی مہک کو اندر اتارتے ہوئے گردن موڑی تو زارا کے شیشے کے پنجے نما آفس میں کوئی دکھائی دیا. وہ ٹھٹکی. زارا چند چیزیں دروازوں سے نکال کے ایک باکس میں ڈال رہی تھی. اس کی مالا کی جانب پوچھ تھی. بلدار لمبے بال کمر پر بکھرے تھے اور دراز کھنگالتے ہاتھوں میں سنہرے بریسلیٹ اور انگوٹھیاں دمک رہی تھی. وہ اب آفس نہیں آتی تھی، عرصے بعد دکھائی دی تھی. مالا نے کاغذوں کا پلندہ وہیں رکھا اور اس کے آفس تک آئے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دکھائی دیا. کندھوں تک آتے بالوں کے سروں کو چھوا. بال کٹوانے کے فیصلے پر دل میں کہیں افسوس ہوا. ایک تو لڑکیوں کا یہ بہت مسئلہ تھا کہ جیسے ہی کرائسس آیا بال کٹوا دیے. سر جھٹک کے انگلی سے دستک دیا اور دروازہ کھول لیا. جب تک زارا پلٹی اندر آ کے دروازہ بند کر چکی تھی. مالا ہیلو. اس پہ ایک شٹی نگاہ ڈال کے زارا واپس اپنے باکس پہ جھک گئی. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. سن رہی ہوں. زارا نے میز پہ رکھا فریم اٹھایا، اونچا کر کے دیکھا، پھر اسے پلٹایا. آپ جانتی ہیں کہ میں جانتی ہوں، اس لیے کھل کے بات کرتے ہیں. کس بارے میں؟ فریم کو کھولتے زارا کے ہاتھ رکے. نہ سمجھی سے اسے دیکھا. مالا نے گہری سانس لی، سینے پر بازو لپیٹے اور جب بولی تو آواز میں آن سی تھی. آلیان کے بارے میں نے اس کی ویڈیو کال پہ آپ کو دیکھا تھا اور آپ نے مجھے. زارینہ فرید کی آنکھوں میں شدید الجھن کا تاثر ابھرا. کون آلیان؟ کیسی ویڈیو کال؟ زارا پلیز. اس کے ضبط کا پیمانہ بس لبریز ہونے کو تھا. ایک لمحے کے لیے خود کو میری جگہ پہ رکھ کے سوچے. میرا بیٹا لاپتہ ہے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو نہ جانے اس شخص نے کس حال میں رکھا، اور صرف آپ ہیں جو آلیان کو ڈھونڈ سکتی ہیں. زارا نے فریم باکس میں رکھا، اس کی طرف پلٹی، میز سے ٹیک لگا کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں جما لیے اور جیسے فرصت سے مالا کو دیکھا. مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن شاید تمہیں بھی اپنے بیٹے کا دھیان رکھنا چاہیے تھا. اگر مائیں اٹینٹیو ہوں تو ان کے بچے نہیں کھوتے. اس کے سینے میں ایک ابال سا اٹھا جسے بہت ضبط سے اس نے نیچے دھکیل دیا. کیا آپ آلیان کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا سکتی ہیں جو پولیس کو اسے ڈھونڈنے میں مدد دے؟ میں بالکل بتا سکتی ہوں، اگر تم پہلے یہ بتاؤ کہ آلیان کون ہے. زارا پلیز. اس کی آواز بلند ہونے لگی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر چاہتی ہیں منت کروں تو وہ بھی کر لوں گی. وہ میرے بیٹے کا اغوا کار ہے اور آپ اس کو جانتی ہیں. مجھے آپ کی مدد چاہیے. زارا آنکھوں میں چھمپا لی اسے دیکھی گئی جیسے کسی ناسمجھ بچے کی بات پہ انسان اسے غور سے دیکھتا ہے. وہ ایک خطرناک آدمی ہے زارا. وہ آپ کو بھی نقصان دے سکتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم وہ کب تک میرے بیٹے کو زندہ رکھے گا. ہمیں جلد از جلد اس کو ڈھونڈنا ہے. اگر آپ میری مدد کریں گی تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا. زارا نے بازو سینے پر لپیٹ لیے، میز سے ٹیک لگائے، پاؤں ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیے. مالا نے آواز دھیمی کی. کبھی نہ کبھی آپ بھی ماں بنے گی. اس وقت آپ میرے احساسات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گی. اس وقت میں آپ سے صرف انسانی ہمدردی کیوں رکھتی ہوں. کیا آپ میرا بیٹا ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ مگر میں کسی آلیان کو نہیں جانتی. کیا یہ وہ شخص ہے جس نے تمہارے بیٹے کو اغوا کیا؟ مالا نے گہری سانس لی، افسوس سے سر جھٹکا. ایک لمحے کے لیے تو اس کو بھی شک ہوا تھا کہ کہیں آلیان جھوٹ نہ بول رہا ہو. ویڈیو کال پہ اس روز زارا نہ ہو، کوئی جعلی ویڈیو ہو، مگر نہیں. آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں اس روز مالک صاحب کے پاس کیوں آئی تھی، اور تمہیں میرے باپ سے ملنا کیوں پسند ہے. مالا چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی. شاید یہ تمہارا ٹراما ہے مالا. تمہارے فادر کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی. میں نے سنا ہے ایسے لڑکیاں ہمیشہ کسی باثر انسان میں اپنا وہ فادر فگر تلاش کرتی ہیں. شاید میرے باپ میں تم وہی ڈھونڈ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتاتی چلوں کہ انہیں صرف تم سے ہمدردی ہو سکتی ہے. لیکن وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کو اپنا باپ سمجھنے کی غلطی کرو گی تو تمہارا دل ٹوٹے گا. وہ کرتی افسوس سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی. آنسوؤں کا ایک گولا اس کے حلق میں پھنسا، لیکن ابھی نہیں. ابھی اس نے نہیں رونا تھا. میں سب کچھ نہیں سمجھتی. وہ ایک مہربان انسان ہے اور میں جب بھی ان کے پاس گئی ہوں خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں آئی. مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں ضرور کرتی اگر میں کسی آلیان کو جانتی ہوتی. آئی ایم سوری. زارا نے کندھے بےچارگی سے اچکائے اور واپس میز کی طرف پلٹ گئی. ایک دن آپ بھی کسی سے شادی کریں گی، ماں بنیں گی، آپ کا بھی کوئی بچہ ہوگا، اور تب آپ میری فیلنگز
زارا اسی تیزی سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں اچانک سے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ وہ واحد شخص جس سے میں کبھی شادی کروں گی وہ ماہر فرید ہوگا، میری یہ بات بھولنا مت۔ وہ ایسے گھرائی تھی کہ مالا پلک تک نہ جھپک سکی، سارے الفاظ جیسے کھو گئے۔ نہ سمجھی سے زارا کو دیکھا، وہ واپس مڑ چکی تھی اور ہاتھ سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مالا کی آنکھوں نے اس کے ہاتھ میں پہنی سنہری انگوٹھیوں کو دیکھا۔ منگنی کی انگوٹھی اب وہاں نہیں تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماہر سے شادی کرے گی۔ وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی، البتہ اس کا دل عجیب خراب سا ہو رہا تھا۔ فوٹو کاپیر ابھی تک رش لگا تھا۔ وہ چپ چاپ اس قطار میں کھڑی ہو گئی، البتہ گردن موڑ کے بار بار اس شیشے کی دیوار کو ضرور دیکھتی جہاں زارا اپنا سامان چیک کر رہی تھی۔ آفس سے باہر آ کے زارا نے شبنم کے ڈیسک پر اس باکس کو رکھا۔ شبنم جو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی، باکس کو دیکھا، گہری سانس لی۔ یہ آپ کے اپارٹمنٹ میں پہنچانا ہے میم؟ ہاں، بابا کے گھر پہ، میں آج کل وہیں رہ رہی ہوں۔ وہ مالا سے چند فٹ کے فاصلے پہ ہی کھڑی تھی، مالا اس کو بخوبی سن سکتی تھی۔ اور یہ ماہر کی چیزیں ہیں، ایک چھوٹا باکس ساتھ تھا، یہ بھی بابا کی طرف پہنچانی ہے۔ رات ماہر وہیں آ رہا ہے ڈنر پہ، میں اسے دے دوں گی۔ شبنم کا کندھا تھپک کے وہ آگے بڑھ گئی۔ شبنم نے اب چھمبے سے ان دونوں باکسز کو دیکھا۔ میں ڈائریکٹ ماہر بے کو پہنچا دیتی، اب یہ باکس پہلے شہر کے دوسرے کنارے جائیں گے، پھر واپس سریار آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے زارا کی منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کاپی مشین میں اپنے کاغذ ڈالتی کہ شمالہ مبین کو آ چکی تھی۔